السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک انگریز سے ٹکراؤ ہو گیا۔ انگریز نے جب مڈبھیڑ ہوئی، آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور انگریز کے ہاتھ میں بندوق۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، انگریز یہ پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے، تسبیح کے بارے میں پوچھنے لگا یہ کیا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بندوق ہے، میرا ہتھیار ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ تسبیح ہے، یہ میرا ہتھیار ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا ہتھیار کیا کرتا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہتھیار کیا کرتا ہے؟ اس نے بندوق تانی اور درخت کے اوپر نشانہ لیا، چڑیا تھی، نشانہ باندھا، فائر کیا، چڑیا مر گئی، نیچے گر گئی۔ چڑیا کو فائر لگا، چڑیا نیچے گر گئی، مر گئی، پھڑک کے مر گئی۔ تو انگریز کہنے لگا میرا ہتھیار تو یہ کرتا ہے، اب آپ بتائیے آپ کا ہتھیار کیا کرتا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ تسبیح لی جو آپ پڑھ رہے تھے، اور یہ تسبیح اس مردہ چڑیا کے ساتھ ٹچ کی تو مردہ چڑیا میں جان پیدا ہو گئی اور وہ پھڑ پھڑا کر اڑ کے درختوں میں غائب ہو گئی۔ اور فرمایا اس انگریز سے کہ تیرا ہتھیار مار دیتا ہے، میرا ہتھیار اللہ کی رحمت سے زندہ کر دیتا ہے۔ بتائیے وہ قدموں میں گر کے مسلمان ہوا ہوگا کہ نہیں؟ یہ تسبیح آج مسلمانوں سے دور کیوں ہو گئی؟ اس کو عیب بنا دیا گیا۔ اوہو تسبیح، اوہو، جیسے تسبیح گھونٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ معاف کر رہا تو گالیاں تو نہیں دے رہے۔ اللہ کے ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جتنی تسبیحاں گھونٹ لو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا وہ تان و تشنی، اتنی برائیاں کر دی گئی، اتنے تانے دے دیے گئے کہ لوگوں نے تسبیح لینے چھوڑ دی۔ اکا دکا زیادہ تر لوگ تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑتے۔ اس کی مثال آپ کو موبائل سے دوں، جتنا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کیا اتنی تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ جن لوگوں نے تسبیح کے معاملے میں تان و تشنی کی، برا بلا کہا، تانے دیے، آپ بتائیے انہیں کتنا ثواب مل رہا ہو؟ بلکہ جس کے ہاتھ سے تسبیح گئی ہے سارا گناہ ان کے کھاتے میں جا رہا ہو۔ وہ تسبیح نہیں پڑھتے، نہ پڑھو یار، لیکن کم از کم تسبیح پڑھنے والوں کو برا بلا تو انہیں تانے تو مت دو۔ اے کاش کہ جتنا موبائل ہمارے ہاتھوں میں، اس سے آدھا بھی ہمارے ہاتھوں میں تسبیح آ جائے، ہوگی تسبیح تو کچھ پڑھا جائے گا۔ پھر طرح طرح کی باتیں گن کر نہیں پڑھو، بغیر بھائی تو پہلے گن کے پڑھ لے، پھر بغیر گن کے پڑھیو، پڑھیں تو صحیح۔ نہیں، یہ ریاکاری ہے، پہلے قاری بن جاؤ پھر ریاکاری سے بچنا۔ کچھ کرو تو صحیح، کچھ کرو پھر کام ہی نہیں ہے تو ریاکاری کیسی؟ کام تو کرو۔ شیطان بندے کو اس کے حساب سے ڈوج دیتا ہے، جیسا بندہ ہو، جیسا عقل مند، جتنا پڑھا لکھا ہو، اس حساب سے ڈوج دیتا ہے۔ کچھ بھی ہے، 100 باتیں، تسبیح چلی گئی نا ہاتھ سے۔ اللہ کرے کہ یہ عمل تو اپنی جگہ، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جو تسبیح کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں جو تانے دیتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے نہ رکھے۔ اسی طرح کسی کو تحفہ دیا جائے وہ قبول کرے، تو آج کل یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے۔ اوہو پیر صاحب تو نذرانے لیتے ہیں۔ ارے بھائی پیر صاحب نذرانے لیتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں نذرانہ نہیں لینے، کیوں؟ نذرانہ لینا منع ہے، ایک جائز کام ہے۔ وہ جائز کام کو آپ کیوں برا بلا اور تانے اور تشنی اور کیوں؟ نہیں نذرانے نہیں لینے، کیوں نہیں لینے چاہیے؟ نبیوں ولیوں کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کو دیکھیں اٹھا کر، تو قبول کرتے تھے، جب انہیں کوئی تحفہ دیتا تھا قبول کرتے تھے۔ اچھا پھر اس کا نقصان کیا ہوا معلوم ہے؟ نقصان یہ ہوا کہ جب نذرانے کو برا بلا کہا گیا
یہ نذرانے نہیں لینے. اب کیا ہوا معلوم ہے؟ اب 2 نمبر طریقے سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب جیسے آپ کی ذہنیت تھی نا، اس طرح ہم نے آپ کو لوٹنا شروع کر دیا. میں کسی کو کیا کہوں؟ آپ کہیں گے یہ جو ہے نا مولوی صاحب اپنے چکر میں ہیں کہ ان کو نذرانے ہیں. یا اللہ تو کھلا ہی دیتا ہے یار، وہ پلا ہی دیتا ہے. ساری زندگی تو اس نے، اور ہم جیسے مولویوں کو جو توندے ویسی نکلی ہوئی کھا کھا کے، اللہ تو کھلا پلا دیتا ہے. لیکن غلط طریقے سے کیوں ہم کھائیں؟ جو صحیح طریقہ موجود ہے. اب صحیح طریقہ یہ، اگر کوئی نذرانہ، کوئی مجھے بتا دے کیا نذرانہ لینا ناجائز ہے؟ جائز ہے نا. تو پھر کیوں ایسی اس طرح کیوں اس کو برا بلا کہا جائے، تانے دیے جائیں اس کو؟ تو پھر 2 نمبر طریقے سے پھر آپ کو لوٹا جائے کیوں؟ سیدھے طریقے سے جو طریقہ ہے نبیوں ولیوں کا، جو طریقہ ہے، جو تحفہ دیتے تھے اس کو قبول کرتے تھے، ختم. کم از کم ہم ان معاملات میں ملوث نہ ہوں. کم از کم ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ان جائز چیزوں میں تانے دیں. جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے اس پر ہم کم از کم تانا تشنی کسی کو نہ دیں. ہماری وجہ سے کوئی جائز کام میں معاملات خراب نہ ہو. اے کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے بہت سارے سوالات جنم دیں گے. مجھ سے سوال کیجیے، میں جواب دوں گا. والسلام علیکم.